خالد بن ولید کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے اپنے خاوند کی زندگی کی التجا لے کر آئی ہے۔ خالد نے کہا کہ اسے آنے دو۔ خالد ایک سردار کے فرزند تھے۔ انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد نے پوچھا، کیا تو اپنے خاوند کو موت سے بچانے آئی ہے؟ اس کے سوا میرا اور مقصد ہو ہی کیا سکتا ہے؟ لیلا نے کہا، اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ خالد نے کہا، کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا؟ میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی، لیلا نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی۔ خالد نے کہا، یہ میرا نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا ابھی خالد کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خالد کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ ہوا یوں کہ بطاح میں ہی خالد بن ولید نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے کہ خالد نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خاوند مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے کہ لیلا کے ساتھ خود شادی کر لیں، لیکن خالد بن ولید وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔ ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا۔ رات بہت سرد تھی۔ خالد کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹر رہے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا، دافو اسراکم، اس کا ترجمہ ہے قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ کنانا کی زبان میں بدافع کا لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانا کے رہنے والے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں، چنانچہ انہوں نے گرمی پہنچاؤ کو قتل کے معنوں میں لے لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا، اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی روایات مختلف تاریخوں میں آئی ہیں جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ ان میں بعض حالت کے حق میں جاتی ہیں اور بعض خلاف۔ مخالفانہ روایات کے مصنفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں تعصب بھرا ہوا ہے اور وہ خالد بن ولید کو رسوا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اس شادی پر لیلا کا رد عمل کیا تھا۔ کیا لیلا نے خالد کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا، یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے ہیں؟ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلا مال غنیمت تھی۔ خالد اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایک ایسا اشارہ ملتا ہے جو خالد کے حق میں جاتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ خالد نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی۔ خالد بن ولید جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ خالد نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلا جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری تھے جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ ابو بکر نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ خالد بن ولید نے کسی آدمی کی بیوی کو ورگلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری خلیفۃ المسلمین کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلا کی حالت کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد بن ولید عیاش انسان ہوں اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ عمر غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ کو ساتھ لے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔
خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خالد کا جرم معمولی نہیں، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربوع کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا؟ مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ ابو بکر صدیق نے پوچھا۔ خالد کی معزولی۔ عمر نے کہا، صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ عمر۔ ابو بکر نے کہا، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں ہے کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر فاروق ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل عمر انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ نہیں عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر مطمئن نہ ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید کو مدینہ بلوا لیا۔ خالد بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی میں گئے۔ انہوں نے اپنے امامے میں ایک تیر عرض رکھا تھا۔ عمر فاروق مسجد میں موجود تھے۔ خالد کو دیکھ کر عمر طیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا، اور اس کی بیوہ کو اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ تم سنگسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد بن ولید ڈسپلن کے پابند تھے۔ وہ چپ چاپ رہے۔ انہوں نے عمر فاروق کے غصے کو قبول کر لیا۔ وہ خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چلے گئے۔ انہیں ابو بکر صدیق نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ ابو بکر صدیق کے کہنے پر خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ابو بکر صدیق خالد بن ولید سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ ابو بکر صدیق نے فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔ اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا۔ یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اسے نکاح میں لے لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جنگی طاقت بن گیا ہے، اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظریں خالد کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے صرف خالد بن ولید موزوں ہیں۔ عمر فاروق خاموش رہے۔ انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ فوراً بطاح جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں۔ خالد بن ولید ایک بڑی ہی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دسمبر 632 عیسوی کے تیسرے ہفتے میں خالد بن ولید نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خون ریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری معرکہ ایک وسیع باغ حدیقۃ الرحمن میں لڑا گیا تھا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ حدیقۃ الرحمن کو لوگ حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ کہنے لگے۔ آج تک اسے حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے۔ اس وقت خالد بن ولید مدینہ میں تھے۔ انہیں خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کی اس شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینہ بلا لیا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کرا کے اس کی بیوی لیلا کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ابو بکر صدیق نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گھر گیا تھا، خالد بن ولید کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد بن ولید کو واپس بطاح جانے اور یمامہ کے مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ مسلمہ کذاب کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے، لیکن مسلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدینہ کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی۔ مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ خالد کا لشکر بطاح میں تھا۔ وہیں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی بیوی لیلا کے ساتھ شادی کی تھی۔ لیلا وہیں تھی۔ خالد بن ولید بطاح کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی
سالار اکرما اسی علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں اور مسلمہ کے خلاف مدد کو پہنچیں گے۔ اکرما بن ابو جہل ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین نے مختلف علاقوں میں مرتد اور باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا مسلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرما کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شرجیل بن حسنہ کو بھیج دیا گیا۔ خلیفہ ابوبکر صدیق نے شرجیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اکرما کو مدد دیں گے۔ اکرما یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت خالد بن ولید طلحہ سے نبرد آزما تھے۔ انہوں نے طلحہ کو بہت بری شکست دی تھی۔ یہ خبر اکرما تک پہنچی تو وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اکرما کو خبر ملی کہ خالد بن ولید نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو شکست دی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکرما پر انسانی فطرت کی ایک کمزوری غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد بن ولید فتح پر فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں ابھی لڑنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ خالد اور اکرما اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ساتھی اور ایک جیسے جنگجو اور میدان جنگ کے ایک جیسے قائد تھے۔ کیوں نہ ہم ایک ایسی فتح حاصل کریں جس کے سامنے خالد بن ولید کی تمام فتوحات کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اکرما نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا، مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شرجیل بن حسنہ ہماری مدد کو آ رہا ہے۔ معلوم نہیں وہ کب تک پہنچے۔ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں مسلمہ پر حملہ کروں گا۔ مسلمہ معمولی عقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا۔ اس نے اپنے علاقے کے دفاع کا بندوبست کر رکھا تھا، جس میں دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام بھی شامل تھا۔ اکرما سوچے سمجھے بغیر بڑھتے گئے اور یمامہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چونکہ جذبات سے مغلوب ہو کر جا رہے تھے، اس لیے احتیاط نہ کر سکے کہ دشمن دیکھ رہا ہوگا۔ انہیں مسلمہ کے جاسوسوں نے دیکھ لیا اور مسلمہ کو اطلاع دی۔ ایک اور علاقے میں جہاں اونچے ٹیلے اور ٹیکریاں تھیں، اکرما کو اس مسلمہ کے کچھ آدمی دکھائی دیے۔ اکرما نے ان پر حملہ کر دیا، مگر یہ مسلمہ کا بچھایا ہوا جال تھا۔ مسلمہ نے وہاں خاصا لشکر چھپا رکھا تھا، جس نے دائیں بائیں سے اکرما کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اکرما اس غیر متوقع صورتحال میں سنبھل نہ سکے۔ مسلمہ کے لشکر نے انہیں سنبھلنے دیا ہی نہیں۔ اکرما کے ساتھ نامی گرامی اور تجربہ کار سالار اور کماندار تھے، لیکن میدان دشمن کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مسلمانوں کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے دی۔ اکرما کو نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ اکرما اپنی اس شکست کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ چھپا لیتے تو لشکر میں سے کوئی مدینہ اطلاع بھیج دیتا۔ چنانچہ اکرما نے خلیفۃ المسلمین کو لکھ بھیجا کہ ان پر کیا گزری ہے۔ خلیفہ ابوبکر صدیق کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اکرما کو واضح حکم دیا تھا کہ شرجیل کا انتظار کریں اور اکیلے مسلمہ کے سامنے نہ جائیں، مگر اکرما نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ ابوبکر صدیق نے اکرما کو جو تحریری پیغام بھیجا تھا، اس میں غصے کا اظہار اس طرح سے کیا تھا کہ اکرما کو ابن ابو جہل لکھنے کے بجائے ابن اکرما یعنی اکرما کی ماں کے بیٹے لکھا۔ یہ عربوں میں رواج تھا کہ کسی کی توہین مقصود ہوتی تو اس کے باپ کے نام کی بجائے اسے اس کی ماں کے نام سے منسوب کرتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین نے لکھا، اے ابن اکرما، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مدینہ آؤ۔ تم آئے تو یہاں کے لوگوں میں مایوسی پھیلاؤ گے۔ مدینہ سے دور رہو۔ تم اب یمامہ کا علاقہ چھوڑ دو اور حذیفہ کے ساتھ جا ملو اور اہل عثمان سے لڑو۔ وہاں سے فارغ ہو کر رفجا کی مدد کے لیے مہرہ چلے جانا۔ اس کے بعد یمن جا کر مہاجر بنو امیہ سے جا ملنا۔ جب تک تم سالاری کے معیار پر پورے نہیں اترتے، مجھے اپنی صورت نہ دکھانا۔ میں تم سے بات تک نہیں کروں گا۔ خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق نے شرجیل کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں، اور جب خالد آئیں تو اپنا لشکر ان کے ساتھ کر کے خود ان کے ماتحت ہو جائیں۔ خالد کو بتا دیا گیا تھا کہ شرجیل کا لشکر بھی انہیں مل رہا ہے۔ وہ خوش ہوئے کہ اب وہ مسلمہ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ شرجیل کا لشکر تازہ دم ہوگا، مگر جب وہ خالد بن ولید کو ملا تو وہ تازہ دم نہیں تھا۔ اس میں کئی مجاہدین زخمی تھے۔ کیا ہوا شرجیل؟ خالد نے پوچھا۔ ندامت کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں، شرجیل نے کہا۔ میں نے خلیفۃ المسلمین کی حکم عدولی کی ہے۔ میرے لیے حکم تھا کہ اکرما کو مدد دوں، مگر میرے پہنچنے سے پہلے اکرما مسلمہ کے ساتھ ٹکر لے کر پسپا ہو گیا۔ یہ ایک ہیبت تھا جس نے مجھ پر بھی غلبہ پا لیا کہ ایک فتح تمہارے حساب میں لکھی جائے۔
باریک بین اور دور اندیش خالد بن ولید نے طنزیہ لہجے میں شرجیل کا جواب پورا کرتے ہوئے کہا، اکیلے پتھر کی کوئی طاقت نہیں ہوتی شرجیل، پتھر مل کر چٹان بنا کرتے ہیں، پھر اس چٹان سے جو ٹکراتا ہے وہ دوسری بار ٹکرانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خود غرضی اور ذاتی مفاد کا انجام دیکھ لیا تم نے۔ اکرمہ جیسا تجربہ کار سالار پٹ کر ذلیل ہو چکا ہے۔ میں تم پر کرم کرتا ہوں کہ خلیفہ کو تمہاری حماقت کی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ شرجیل بن حسنہ نے اکرمہ جیسی غلط حرکت کی تھی۔ اس نے بھی حالت سے بازی لے جانے کے لیے راستے میں مسیلمہ کے لشکر سے ٹکر لی اور پسپا ہونا پڑا تھا۔ مسیلمہ کذاب دربار لگائے بیٹھا تھا۔ ٹھگنے قد والا یہ بدصورت انسان نبی بنا بیٹھا تھا۔ اس کا قبیلہ بنو حنیفہ تو اسے نبی مان ہی چکا تھا۔ دوسرے قبیلے کے لوگ جوک در جوک اس کی بیعت کے لیے آتے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب رہتے تھے۔ لوگوں نے اس کی قوت اور کرامات دیکھ لی تھی۔ اب اس کے پیروکاروں نے 2 معجزے اور دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے 2 نامور سالاروں کو ذرا سی دیر میں میدان سے بھگا دیا تھا۔ مذہبی اور نظریاتی لحاظ سے تو مسلمان ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن میدان جنگ میں وہ فولاد سے زیادہ سخت اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے تھے۔ جنگی لحاظ سے مسلمان دہشت بن گئے تھے۔ اکرمہ اور شرجیل نے اپنی غلطی اور کج فہمی سے شکست کھائی تھی، لیکن بنو حنیفہ نے انہیں اپنے کذاب نبی کے معجزوں اور کرامات کے کھاتے میں لکھ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو مسلمہ کے سوا کون شکست دے سکتا ہے۔ نہار الرجال، مسلمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے دستے راست نہار الرجال سے کہا، اب ہمیں مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں اب وہ دم خم نہیں رہا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نہار الرجال وہ شخص تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے بیٹھ کر قرآن پڑھا اور مذہب پر عبور حاصل کیا تھا، اور اسے مبلغ بنا کر مسلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، مگر اس پر مسلمہ کا جادو چل گیا۔ اس نے مسلمہ کی نبوت کا پرچار شروع کر دیا۔ آیات قرآنی کو توڑ موڑ کر اس نے ان لوگوں کو بھی مسلمہ کا پیروکار بنا دیا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مسلمہ نے اسے اپنا معتمد احاس بنا لیا تھا۔ یہ شراب اور نسوانی حسن کا جادو تھا۔ خود مسلمہ جس کی شکل و صورت مکروہ ہی تھی اور قدر مضحکہ حد تک ٹگنا تھا، عورتوں میں زیادہ مقبول تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس میں ایک محسوس کشش تھی۔ سجا جیسی عورت جو کلو پترا کی طرح جنگی قوت لے کر مسلمہ کو تہ و تیگ کرنے آئی تھی، صرف ایک ملاقات میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ مسلمہ کی جسمانی طاقت اور مقناطیسیت تھی۔ اب تو وہ بہت بڑی جنگی طاقت بن گیا تھا۔ اکرمہ اور شرجیل کو پسپا کر کے اس کے اپنے اور اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ وہ اب مدینہ پر چڑھائی کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دربار میں بیٹھا نہار الرجال سے کہہ رہا تھا کہ مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ نہار الرجال کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مسلمہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک جاسوس آیا ہے۔ مسلمہ نے اسے فوراً بلا لیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، جاسوس نے کہا۔ تعداد 10 اور 15 ہزار کے درمیان ہے۔ تم نے جب دیکھا یہ لشکر کہاں تھا؟ مسلمہ نے پوچھا۔ وادی حنیفہ سے کچھ دور تھا، جاسوس نے کہا۔ اب اور آگے آ چکا ہوگا۔ ان بدبختوں کو موت وادی حنیفہ میں لے آئی ہے، مسلمہ نے رعونت سے کہا۔ انہیں معلوم نہیں کہ ان کا 10-15 ہزار کا لشکر میرے 40,000 شیروں کے ہاتھوں چیرا پھاڑا جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام درباری احترام کے لیے اٹھے۔ وہ نہار الرجال کو ساتھ لے کر دربار سے نکل گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کرایا، نہار الرجال کو ساتھ لیا اور دونوں گھوڑے انہیں یمامہ سے دور لے گئے۔ وہ وادی حنیفہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وادی سے وہ زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ راستے میں مسلمہ نے نہار الرجال سے کہا، میرے اس پھندے سے وہ واقف نہیں۔ نہار الرجال نے کہا لگایا اور کہا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام وادی حنیفہ میں دفن ہو جائے گا۔ وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ آگے سے ایک گھوڑ سوار گھوڑا سر پٹ دوڑاتا آ رہا تھا۔ مسلمہ کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ یا نبی، گھوڑ سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجاع بن مرارہ کو مسلمانوں نے قید کر لیا ہے۔ مجاع کو؟ مسلمہ نے حیرت سے کہا۔ نہار الرجال نے ڈری ہوئی آواز میں کہا، مجاع کی ٹکر کا ہمارے پاس اور کوئی سالار نہیں۔ مسلمہ نے کہا، مجاع کا قید ہو جانا ہمارے لیے اچھا شگون نہیں۔ مجاع بن مرارہ مسلمہ کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ وہ حالت سے ملتا جلتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید کے مقابلے میں لڑنے اور جنگی چالیں چلنے کی اہلیت صرف مجاع میں تھی۔ مجاع مسلمانوں کے ہاتھ اس طرح چڑھ گیا تھا کہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کو بنی عامر اور بنی تمیم کے کچھ لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔
مجاہ نے مسلمہ سے اجازت لی تھی کہ وہ لشکر کے 40 سوار ساتھ لے جا کر اپنے رشتہ دار کے قتل کا انتقام لے لے۔ مسلمہ اپنے اتنے قابل سالار کو مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسے اجازت دے دی۔ مجاہ اپنی دشمن کی بستی میں گیا اور انتقام لے کر واپس آ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس علاقے کو وہ محفوظ سمجھتا تھا وہ اب محفوظ نہیں۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک جگہ آرام کے لیے روک لیا۔ وہ سب اپنا فرض کامیابی سے پورا کر آئے تھے۔ گھوڑوں کی زینیں اتار کر وہ لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ خالد کا لشکر اسی طرف آ رہا تھا۔ علیہ صبح اس لشکر کا ہراول دستہ وہاں پہنچا جہاں مجاہ اپنے 40 سواروں کے ساتھ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ان سب کو مجاہدین نے جگایا، ان سے ہتھیار اور گھوڑے لے لیے اور انہیں حراست میں لے کر پیچھے خالد کے پاس لے گئے۔ خالد کو معلوم نہیں تھا کہ مجاہ مسلمہ کا بڑا قیمتی سالار ہے۔ خالد بن ولید اسے بھی محض سوار یا سپاہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دراصل بڑا موٹا شکار پکڑا تھا۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ وہ مسلمہ کی فوج کے آدمی ہیں، لیکن مجاہ کا رتبہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا تم ہمارے مقابلے کے لیے آئے تھے؟ خالد نے ان سے پوچھا۔ نہیں، ایک نے جواب دیا۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم بنی عامر اور بنی تمیم سے اپنے ایک خون کا بدلہ لینے گئے تھے۔ میں نے مان لیا، خالد نے کہا۔ میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ اب میرے اس سوال کا جواب دو کہ تم کسے اللہ کا سچا رسول مانتے ہو اور کس پر ایمان رکھتے ہو؟ بے شک مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے، ایک سوار نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، تم میری توہین کر دیتے تو میں تمہیں بخش دیتا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں؟ تم اپنے رسول کو مانو، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، مجاہ نے کہا۔ مسلمہ رسالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر کا حصہ دار ہے، سواروں نے کہا۔ ایک نبی تم میں سے ہے، ایک نبی ہم میں سے ہے۔ خالد نے تلوار کھینچی اور ایک ہی وار سے ایک سوار کا سر اڑا دیا اور حکم دیا کہ سب کو قتل کر ڈالو۔ خالد کے آدمی آگے بڑھے اور مجاہ کو پکڑ کر اس کا سر کاٹنے کے لیے جھکا دیا۔ اسے قتل کرنے والے کی تلوار ہوا میں بلند ہوئی۔ ہاتھ روک لو، قیدی سواروں میں سے ایک جس کا نام ساریہ بن عامر تھا چلایا۔ اس آدمی کو زندہ رہنے دو، یہ تمہارے کام آ سکتا ہے۔ تب انکشاف ہوا کہ مجاہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ایک ہے، لیکن یہ بھی پھر بھی نہ بتایا گیا کہ یہ سالار بھی ہے۔ خالد اور اندیش تھے۔ کسی قبیلے کا سردار بڑا قیمتی یرغمال ہوتا ہے، اسے کسی نہ کسی موقع پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ خالد مجاہ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا کر اسے اپنے خیمے میں لے گئے اور اپنے بیوی لیلا کے حوالے کر دیا۔ باقی سب کو قتل کرا دیا۔ مسلمہ کے لیے مجاہ کی گرفتاری کوئی معمولی نقصان نہیں تھا، لیکن وادی حنیفہ میں وہ پھندا تیار تھا جو اس نقصان کو پورا کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمہ کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 13,000 تھی۔ مسلمہ کے پاس گھوڑ سوار اور شتر سوار دستے زیادہ تھے۔ بعض مورخوں نے مسلمہ کے لشکر کی تعداد 30,000 لکھی ہے۔ بہرحال تعداد 40,000 سے زیادہ تھی، کم نہ تھی۔ خالد کی ایک کمزوری تو یہ تھی کہ لشکر کی تعداد خطرناک حد تک کم تھی۔ دوسری کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنے مستقر سے بہت دور تھے، جہاں کمک اور رسد کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ انہیں صرف ایک سہولت حاصل تھی، اس علاقے میں پانی اور جانوروں کے لیے ہرے چارے کی کمی نہیں تھی۔ وہ زرخیز کھیتوں اور باغوں کا علاقہ تھا۔ مسلمہ کو ہرے بھرے کھیتوں اور باغوں کا غم کھا رہا تھا۔ اس نے نہار رجال سے کہا کہ وہ ایسے انداز سے لڑنا چاہتا ہے کہ مدینہ کا لشکر بستیوں کو، کھیتوں کو اور باغوں کو نہ اجاڑ سکے۔ مسلمہ کسی قسم کے تذبذب، اضطراب یا پریشانی میں مبتلا نہ تھا۔ وہ اس طرح سے بات کرتا تھا جیسے اسے اپنی فتح کا یقین ہو۔ وہ بڑی موزوں بنیادوں پر کھڑا بات کر رہا تھا۔ اس کا 40,000 کا لشکر برتر بھی تھا اور یہ سب مسلمہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والے لوگ تھے۔ مسلمہ کی نبوت کا تحفظ ان سب کے لیے جنون بن چکا تھا۔ خالد پھندے میں آنے والے سالار نہیں تھے۔ موتا میں وہ پھندے میں آ چکے تھے۔ یمامہ کے علاقوں سے وہ واقف نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال اور آگے کی زمین کا جائزہ لینے کے لیے ایک پارٹی بھیج دی تھی۔ رات کو اس پارٹی نے جو رپورٹ دی، اس کے مطابق خالد بن ولید نے اپنا راستہ بدل دیا تاکہ حنیفہ کی وادی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ ذرا دور کا چکر کاٹ کر آگے نکل گئے۔ مسلمہ نے بھی دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ مدینہ والے آگے نکل گئے ہیں، تو اس نے اپنا لشکر بڑی تیزی سے اقربہ کے میدان میں منتقل کر دیا۔ خالد کی نظر اسی میدان پر تھی، لیکن دشمن پہلے پہنچ گیا تھا۔ خالد نے ایک جگہ دیکھ لی جو میدان سے بلند تھی۔ انہوں نے وہیں اپنا لشکر روک لیا۔ وہاں سے وہ مسلمہ کے پڑاؤ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔
مسلمہ نے اسی میدان کو بہتر اور موزوں سمجھا تھا۔ ایک تو اس نے اپنے لشکر کا تمام تر ساز و سامان اور مال و اسباب اپنی خیمہ گاہ سے پیچھے رکھا تھا، دوسرے یہ کہ کھیتیاں اور باغات بھی لشکر کے پیچھے تھے، ان سب کی وہ بڑی اچھی طرح سے حفاظت کر سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ خالد یہاں سے آگے یمامہ کو بڑھے تو وہ ان پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ خالد بھی اس صورت کو بھانپ چکے تھے کہ وہ یہاں سے آگے بڑھے تو مارے جائیں گے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے دائیں حصے کی قیادت نہار الرجال کو دی، بائیں حصے کا سالار محکم بن طفیل تھا اور درمیان میں یعنی قلب میں وہ خود رہا۔ اس نے اپنے بیٹے کو، جس کا نام شرجیل تھا، کہا کہ وہ لشکر سے خطاب کرے۔ ایک شرجیل بن حسنہ خالد کے لشکر کا سالار تھا، مسلمہ کے بیٹے کا نام بھی شرجیل تھا۔ شرجیل گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے 3 حصوں کے سامنے باری باری جا کر کہا، اے بنو حنیفہ، آج اپنی آن اور اپنی آبرو پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا نے تمہارے نبی کو نبوت دی ہے، آج اپنی نبوت اور آبرو کی خاطر اس طرح لڑو کہ مسلمانوں کو پھر کبھی تمہارے سامنے آنے کی جرت نہ ہو۔ اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو دشمن تمہاری بیویوں، تمہاری بہنوں اور تمہاری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لے گا اور اس زمین پر ہی جو تمہاری زمین ہے ان کی آبرو لوٹے گا۔ کیا تم یہ منظر برداشت کر لو گے؟ مسلمہ کے لشکر کو جیسے آگ لگ گئی ہو، وہ مسلمہ کے نام کے نعرے لگانے لگے، گھوڑے کھر مار مار کر ہنہنانے لگے۔ خالد بن ولید اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ مسلمہ کا لشکر ان پر فوراً حملہ کر دے گا، نفری کی افراد کے زور پر مسلمہ کو حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ وہ جنگ کے فن میں مہارت رکھتا تھا، اس نے حملے میں پہل نہ کی۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے خالد بن ولید حملہ کریں اور دفاع میں لڑا جائے، اور جب مسلمان تھک جائیں تو دائیں بائیں سے حملے کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس دور کی تحریریں بتاتی ہیں کہ خالد مسلمہ کی چال نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مرتدین سے آمنے سامنے کی جنگ اس طرح لڑی جائے کہ اسے اپنے دستوں کو ادھر ادھر کرنے کی مہلت نہ ملے اور وہ دفاعی لڑائی لڑتا رہے۔ خالد کو توقع تھی کہ 13,000 سے 40,000 کو اسی طریقے سے شکست دی جا سکتی ہے کہ اسے کوئی چال چلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق خالد کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھائیں۔ خلیفۃ المسلمین نے خالد کی مدد کے لیے جو دستے بھیجے تھے ان میں قرآن کے حافظ اور خوش الحان قاری بھی خاصی تعداد میں تھے۔ اس دور کے حافظ قرآن اور قاری ماہر تیغ و زن اور لڑنے والے بھی ہوتے تھے، وہ مسجدوں میں بیٹھے رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ اس کے علاوہ خالد بن ولید کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو شکستیں دی تھیں۔ خالد کے لشکر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن الخطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ ابو دجانہ بھی تھے جو جنگ احد میں ان تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنا دیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن بھی تھے اور ایک خاتون ام عمارہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھی۔ ام عمارہ جنگ احد میں باقاعدہ لڑی تھی۔ ان کے علاوہ وحشی نام کا حبشی بھی خالد کے ساتھ تھا، جس کی پھینکی ہوئی برچی نشانے سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی۔ قبول اسلام سے پہلے جنگ احد میں اسی وحشی نے حمزہ کو برچھی مار کر شہید کیا تھا۔ مجاہدین کا لشکر تعداد میں تو کم تھا لیکن جوش جہاد اور جذبے کے لحاظ سے کم تر نہ تھا۔ خالد نے خود بھی اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھایا اور قرآن کے حافظوں اور قاریوں سے کہا کہ وہ مجاہدین مدینہ کو آیات قرآنی سنا کر بتائیں کہ وہ گھروں سے اتنی دور کس مقصد کے لیے لڑنے آئے ہیں۔ قاری اپنی پر اثر آوازوں میں لشکر کو وہ آیات سنانے لگے جن میں مسلمانوں کے لیے جہاد فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ اللہ کے سوا اور کون تھا جو ان قلیل تعداد مجاہدین اسلام کی مدد کرتا؟ مورخین کے مطابق مجاہدین کے اس لشکر نے تمام رات عبادت اور دعاؤں میں گزار دی۔ دسمبر کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح طلوع ہوئی تو خالد بن ولید نے مسلمہ کے لشکر پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد بن ولید نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ قلب کی قیادت انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی، ایک طرف ابو حذیفہ اور دوسری طرف زید بن حطاب تھے۔ مسلمان جس قہر و غضب سے حملہ آور ہوئے اور جس بے جگری سے لڑے، وہ دیکھ کر خالد کو امید بندھ گئی کہ وہ مرتدین کے لشکر کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ خالد خود سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔